ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم کے کوئین الزبتھ ہسپتال کے باہر سینئر اور جونیئر ڈاکٹرز کی مشترکہ ہڑتال کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس کی تنخواہوں میں اضافے کے تنازع کو حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ NHS کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سینئر اور جونیئر ڈاکٹرز مل کر ہڑتال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر تنخواہوں میں اضافے کے مطالبات درج تھے۔ احوال جانتے ہیں حدیقہ شاہین کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں جونیئر ڈاکٹروں اور کنسلٹنٹس کی تنخواہوں میں اضافے کا تنازع حل نہ ہونے کے باعث ایمرجنسی سروس میں ڈاکٹروں کی دستیابی کے باوجود NHS نے ہڑتالوں کو مریضوں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم کوئین الزبتھ ہسپتال کے باہر جونیئر ڈاکٹرز نے بدھ سے 2 روزہ ہڑتال کا آغاز کر دیا ہے۔ ہڑتال کے سبب ہسپتالوں میں نان ایمرجنسی آپریشنز اور اپائنٹمنٹس کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ NHS میں تقریباً ڈاکٹروں کی نصف تعداد جونیئر ڈاکٹروں پر مشتمل ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹروں نے کہا کہ NHS کو اتنی بڑی ہڑتال کا کبھی سامنا نہیں رہا۔ وزراء ہڑتالوں کے خطرات کو کم سمجھ رہے ہیں، جبکہ ان سے صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہڑتالوں سے بعض مریضوں کی اپائنٹمنٹ دوسری یا تیسری مرتبہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اپنے مطالبات کے حق میں کنسلٹنٹس کی یہ تیسری اور جونیئر ڈاکٹروں کی چھٹی ہڑتال ہے۔ گزشتہ برس دسمبر سے ہڑتالوں کے سبب 10 لاکھ اپائنٹمنٹس اور آپریشنز منسوخ ہو چکے ہیں، جن میں کینسر کے علاج کی اپائنٹمنٹس بھی شامل ہیں۔ جونیئر ڈاکٹرز تنخواہوں میں 35% اور سینئر ڈاکٹر مہنگائی کی شرح سے زائد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سینئر ڈاکٹر شبی احمد اور دیگر جونیئر ڈاکٹرز نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں اسی تنخواہ پر گزارا کرنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ ہڑتالوں کے دوران سروس کی کم از کم سطح کی لازمی فراہمی پر غور کر رہے ہیں۔ پیشنٹس کو جو ہے جو ایک اچھی کیئر پرووائڈ کی، جو کافی جو کوالیفائڈ سٹاف ہے جو کنٹری چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو آپ ریٹین کر سکیں، کیونکہ ایک NHS کا ایک کم سے کم 10-12 سال ایک جونیئر ڈاکٹر کو ٹرین کرنے میں جو کنسلٹنٹ بنتے ہیں، اگر وہی سٹاف آپ ٹرین کر کے لوز کریں تو آئی تھنک اٹس اے لٹل بٹ آف شیم فار دا کنٹری کہ آپ ایک ایکسپیرینس سٹاف کو لوز کریں گے جسٹ آن دا ویجز۔ تو اس کا یہ مقصد ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیبلز پہ آنا چاہیے اور ہیلتھ جو سیکرٹریز ہیں ان سے ایک نیگوسیشن ہو تاکہ یہ جو ہے اسٹرائک کو ختم کر کے جو ہے وہ لوگ کام پہ واپس جائیں اور جو پیشنٹس کو جو ڈسرپشن ہو رہی ہے اس کو بھی اوائڈ کیا جائے۔ We just want better for the NHS, for our patients, and you know the government unfortunately I don't think is hearing our message, and you know I'm proud of the NHS. I'm really proud to work for the NHS, but I'm not proud of the service that I'm giving to patients. I think they deserve better. I think you know standards of working at the moment are really poor, and you know that's why I'm here really. ہمیں ڈاکٹرز میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس جہاں تک پہنچیں کہ ہمیں اسٹرائک کرنی پڑے، لیکن جب 15 ایئر سے کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی پے میں اور کنڈیشنز میں، تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ورک ان دیٹ انوائرمنٹ۔ اور یہ فیوچر آف پروفیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیگوشیشنز ہوں، ڈسکشن ہو۔ اگر ایک پوری اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک ایگریمنٹ ریچ کیا جا سکتا ہے تو کیوں انگلینڈ اور ویلز میں نہیں ریچ کیا جا سکتا؟ اٹس امپورٹنٹ کہ یہ ڈسکشنز ہوں، اور ہم لوگ بھی کام پہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اسٹینڈنگ ہیئر اسٹرائکنگ، اور امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ نیگوشیشنز کے لیے BMA کے ساتھ ٹیبل پہ آئے۔ تھینک یو۔ NHS کی تاریخ میں پہلی دفعہ کنسلٹنٹ اور جونیئر ڈاکٹرز کی کمبائنڈ اسٹرائک ہو رہی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی سیلری پچھلے 15 سال سے فروز ہے۔ اس میں مہنگائی کے باوجود، کاسٹ آف لیونگ کی رائز کے باوجود اس میں کوئی چینج نہیں آیا، اور ڈسپائٹ کہ گورنمنٹ کو بار بار یہ باور کرایا گیا ہے کہ ڈاکٹرز اپنی پروفیشن سے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، اپنی خدمات دوسرے ممالک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس کے باوجود گورنمنٹ نے اس میں کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ کہ NHS کے فیوچر کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے ہے۔ ہم لوگ اب کافی لائف گزار لیے، لیکن اگر ان کنڈیشن ایسی برقرار رہیں تو ینگ اسٹوڈنٹ جو ہیں یونیورسٹی کے اندر وہ میڈیسن آپٹ نہیں کریں گے، اگر وہ کریں گے بھی تو باہر چلے جائیں گے، اور NHS جو ہے پھر وہ آپ کا رہ جائے گا، کہتے ہیں اوور تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یا اس کا اسٹینڈرڈ کو وہیں چلا جائے گا۔ اگر اس پبلک سیکٹر کو پروٹیکٹ کرنا ہے، NHS کو فرسٹ کلاس اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے، کیئر امپروو کرنی ہے، تو یہی چیز اس وقت مناسب ہے کہ مذاکرات کریں۔ ہڑتال میں شامل ڈاکٹرز نے بتایا کہ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے ارکان جونیئر ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس نے 2، 3 اور 4 اکتوبر کو بھی ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔